نیلم میں تمہیں 2 آپشن دینا چاہتا ہوں آج. اگر کوئی تمہیں کچھ سمجھانا چاہے یا تم سے کچھ بات کہنا چاہے, اگر کوئی تیکھے الفاظ کا استعمال کرے یا نازیبا الفاظ کا استعمال کرے اور یا غصے میں آ کے بات کرے, وہ آپشن تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے, اس سے جلدی بات سمجھو گی, یا بہت نرمی کے ساتھ مزاج اس کا اچھا ہو, خوش اخلاق ہو, وہ سمجھائے, وہ طریقہ اچھا لگے گا؟ اگر میں میرے پرسنل اوپینین کی بات کروں یا ان جنرل لوگوں کی بھی بات کروں, جتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں یا جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے لائف میں, پہلے میں پرسنلی بتاؤں گی. اگر کوئی مجھ سے غصے میں بات کرے, نازیبا طریقے سے بات کرے, تو میں ان کے لیول تک گر نہیں سکتی, تو میں اگنور کروں گی, میں سنوں گی نا. اینڈ آئی بلیو جنرلی لوگ یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پیار سے بات کرے, محبت سے بات کرے, آپ کو عزت دے کر بات کرے, تو یہ ایک ہمارا نیچرل انسٹنگ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں. ہمارے لیے ڈیفیکلٹ بھی ہونا تو ہم وہ چیز کرنا چاہیں گے, انہیں خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیں گے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کتابی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے بہت زیادہ نرمی سے پیش آؤ یا بہت اچھے سے بات کرو تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں مطلب پرست لوگ ہیں, شاید کچھ کام ہوگا. اور جب تک کچھ ایسا مطلب اس طریقے سے بے ڈھنگ طریقے سے اگر بات کرتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کر دو, نہیں تو کہیں غصہ نہ ہو جائے سامنے والا یا ہمارے اگلے کام نہیں آئے گا. تو کہیں نہ کہیں کچھ ہڈن ایجنڈا کے ساتھ ہی بات ہوتی ہے. ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ تم صحیح ہو کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ سویٹلی بات کرے تو ہمیں لگتا ہے کام تو کچھ ضرور ہوگا. بٹ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ساجد, تاکہ آج نا لوگ کسی سے کوئی بات کس طرح کرنی ہے یہ طریقہ ہی بھول چکے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں نا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تعریفوں کے پول کے پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب کی دریا بہہ رہی ہوگی. بہرحال ہم لوگ بات یہاں پر لے کے آتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیغام کس طرح سے پہنچایا, بالکل, اور کس طرح سے لوگوں سے بات کی ہے. بالکل ٹھیک. اور کئی اور بھی پوائنٹ ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے. تو آئیے ویورز, سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر حسن کومیلی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی آپ سے سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ اگر ہم بات کریں روزمرہ کی زندگی کی, تو آج کچھ معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ کوئی اگر ہم سے سویٹلی بات کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کوئی کام ہوگا, اسی لیے اتنی مٹھاس ہے, تاکہ آج کل لوگوں کی زبان کافی کڑوی ہو چلی ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے لوگوں تک سیرت نبی پہنچانے کے لیے کس طرح کی چیلنجز کو فیس کی اور اسے کس طرح اوورکم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر کی حیات طیبہ تو چیلنجز سے بھری ہوئی ہے. جی, پوری زندگی, روز اول سے لے کر آخری سانس تک پیغمبر اکرم ہر دن ایک نئے چیلنج کا سامنا کرتے تھے, اور مختلف قسم کے چیلنجز تھے. اسلام دشمن طاقتیں تھیں جو کبھی ایک قبیلہ حملہ آور ہو کے آ رہا ہے, کبھی قبیلے مل کر آ رہے ہیں, ساری طاقتیں جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے. تو کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں, جس کو خود بھی پیغمبر نے کہا کہ کان الاسلام غریبا وسیکون غریبا. اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو اسلام غریب تھا. یہاں غریب سے مراد ہے کہ اجنبی تھا, جی, عالم غربت میں تھا, اسلام کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا, ان کی سمجھ میں اسلام کے حکم نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کون سا دین آ گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو اتنے خدا ہمارے ہیں تو اس میں ایک اپنے خدا کو بھی ہم سے منوا لیجئے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معبودان باطل کا پہلے انکار کرو پھر خدا برحق کا اقرار کرو, تو یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک طرف جو ہے وہ مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا, دوسری طرف جو اہل کتاب تھے غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے باوجود پہچاننے کے کہ وہ پہچانتے تھے, قرآن نے گواہی دی ہے کہ ایسے جانتے تھے نبی کو کہ جیسے ایک باپ بیٹے کو جانتا ہے, میں اس کے باوجود وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنے غرور کی بنا پر کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور ہم بڑے لوگ ہیں تو نبی تو ہم میں آتا, یہ بنی اسماعیل میں کیسے نبی آ گیا. بالکل بالکل. ان سے تو مشرکین ہیں, اہل کتاب ہیں. پھر جو مسلمان ہوئے تھے ان مسلمانوں میں بھی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ منافقوں کی تھی. جی, سورہ منافقون نے آ کے اس بات کا پیغام دیا کہ یہ سب کلمہ پڑھنے والے آپ کے مخلص نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس کے اندر جو موقع کی تلاش میں ہیں, اسلام کی طاقت دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یا ایک ہوا چل گئی اسلام کی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. کسی بھی وقت یہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, دل سے نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ منافق تو نہیں تھے
لیکن کمزور ایمان والے تھے. تو یہ سارے چیلنجز، اور پھر پیغمبر اکرم کو چونکہ آخری نبی ہیں آپ، اور دین اب یہ قیامت تک قابل عمل رہنا چاہیے، لہٰذا ہر شعبے کی تعلیمات بھی تھیں جو پیغمبر اکرم کو پہنچانی تھیں. مکے کا جو دور رہا وہ تو سب کے پیش نظر ہے، بات آ بھی چکی کہ کتنی پرسیکیوشن تھی، کتنے مظالم تھے. مدینہ کے اندر بھی ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے، کبھی مسجد تعمیر کروا رہے ہیں، کبھی جنگوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ڈیلیگیشنز روانہ کر رہے ہیں، اور کبھی یہ عالم ہے کہ اصحاب کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ جب اتنی بڑی ہم طاقت بن چکے ہیں تو کیوں نبی کریم اتنی گری ہوئی شرائط کے اوپر صلح کر رہے ہیں. یہ سارے چیلنجز تھے. اور بس میں کیا بیان کروں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر 63 سال کی اس زندگی کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 1 سال کے چیلنجز اگر آپ جمع کرنے لگیں تو پوری کتاب اس کے اوپر لکھی جا سکتی ہے کہ کتنے چیلنجز تھے. اب نبی کریم نے کس اوورکم کیسے کیا، حسن تدبر سے ان ساری چیزوں کا تقابل کیا، مقابلہ کیا ان ساری چیزوں کا، اور کس انداز سے پیغمبر پہنچے ہیں کامیابی تک، وہ نقشہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو اب ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں اور پیغمبر اکرم کے سامنے جو چیلنجز تھے ان کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے اس کے اعتبار سے. ہاں، پیغمبر اکرم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا، کیسے فیس کیا، وہ اگر پیش نظر رہے تو آج کا چیلنج کوئی چیلنج ہی نہیں رہ جاتا. ایک سب سے بڑا چیلنج جو آج ہے وہ تو، اچھا یہ عرض کر دوں، چیلنجز اندر کی طرف سے بھی ہیں، باہر کی طرف سے بھی ہیں. تو پہلے ہم ذرا سمجھ لیں کہ وہ چیلنجز ہیں کیا. باہر کی طرف سے جو چیلنجز ہیں، وہ پہلا چیلنج تو وہی ہے جو اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ اسلام سے لوگوں کو دور کر دو. وہ جو اس وقت مکے کے مشرکین کر رہے تھے کہ کوئی بھی آتا تھا نیا تو ان سے کہتے تھے کہ ان کی بات کو نہیں سننا، اور وہ پوچھتا تھا کہ کیوں، تو پیش کرتے تھے اگر پیغمبر کے پیغام کو تو توڑ موڑ کے مسخ کر کے پیش کرتے تھے، ورڈز کے ساتھ کھیلتے تھے. تو فیل بن عمر کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب مکے میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا شخص ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ حضور کے لیے یہ بات کہی کہ جس نے خاندانوں کو توڑوا دیا ہے، اس لیے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے آئے تو وہ رشتے ختم ہو گئے، اور بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت، اور تم اس کی بات نہ سننا، کہیں تم اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ، اور جاؤ وہاں پہ خانہ کعبہ میں تو کانوں کے اندر روئی رکھ کے جانا. اور جو دوسرے لوگ آتے تھے ان کو روکتے تھے بات سننے سے. جو اسٹوری ٹیلرز تھے ان کو بلایا جاتا تھا باقاعدہ کہ ادھر پیغمبر تبلیغ کر رہے ہوں اور ادھر وہ بیٹھ کے اسٹوری سنا رہے ہوں، تاکہ جو لوگ کیونکہ شوقین تھے کہانی سننے کے، اس سے کہانی کے لوگ ادھر ہو جائیں. تو یہ والا چیلنج جو اسلام سے روکنے کا تھا یہ آج موجود ہے. دوسری طرف قرآن کے متعلق ایک چیلنج تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے تو ایک غلام خریدا ہے، وہ پڑھا لکھا غلام ہے، اور کچھ باتیں ان کو پرانی کتابوں کی یاد ہیں جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کو ملا جلا کے یہ اپنے آپ بنا لیتے ہیں. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں، توہین قرآن. بیسیکلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ توہین اسلام، توہین قرآن. وہ توہین اسلام کل بھی تھی، توہین قرآن آج بھی ہے. آج دوسرے انداز سے روکا جا رہا ہے کہ قرآن کے جو احکام ہیں ان کو بدنام کر کے کہ یہ احکام جو ہیں قرآن کے، اس میں تشدد بہت ہے، اس میں ظلم بہت ہے، جیسے عورتیں اوپریسڈ ہے قرآن میں، عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ناقص المیراث ہیں، دبایا ہے. اور توہین رسالت دوسرے انداز سے وہ کہ وہ آیات جو ہیں وہ 26 آیات نکال دینی چاہیے، اس طرح کا. تو یہ چیلنج اسلام کے لیے تھا، پیغمبر اکرم کی سیرت کے لیے تھا کہ اس وقت بھی مسخ کیا جا رہا تھا، اس وقت جادوگر اور ساحر اور دیوانہ کہہ کے کیا جا رہا تھا. آج دوسرے انداز سے کبھی خاکے بنائے جا رہے ہیں، کبھی دوسری چیزیں. تو اس طرح کے چیلنجز جو کل بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنا کیا آسان ہے؟ بالکل آسان نہیں ہے. تو یہ تو جو چیلنجز ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ ایکسٹرنل چیلنجز ہیں جس کا مقابلہ کرنا شاید بہت مشکل ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک انٹرنل چیلنجز، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی، اس زاویے سے بھی تھوڑا سا بات ہو جائے کہ انٹرنل چیلنجز کیا کیا ہیں. جی بالکل میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اور پھر ہم اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یہ ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، یہ انٹرنل چیلنجز ہیں. ان سب کے درمیان سے ہمیں سیرت رسول سے رہنمائی لے کے کیسے نکلنا ہے. انٹرنل چیلنجز کیا ہیں؟ انٹرنل چیلنجز سب سے بڑا، وہ اقبال نے کہا تھا، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے،
کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری. تو وہی کیفیت اس وقت ہماری ہے کہ ہم بکھرے پڑے ہوئے ہیں ہر طرف. ایک تو سب سے بڑا تو یہی مسئلہ ہے کہ توہین رسالت کی کہیں بات آ جاتی ہے تو ہم سے زیادہ دفاع رسالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم دفاع رسالت میں کھڑے ہوئے ہیں. کیا دفاع رسالت کریں گے آپ کتنا جانتے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ بتائیے کہ کیا الزامات ہیں جو سیرت رسول کے تعلق سے لگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. نالج کتنی ہے آپ کو؟ پھر بتائیے نالج کتنی ہے آپ کو کہ آپ ان چیلنجز کا سامنا کر کے اور دفاع کر سکیں. کہ قرآن کی توہین ہو گئی بہت بڑی. میرے نوجوان، میرے بھائی، قرآن کی سب سے بڑی توہین تو تم خود کر رہے ہو کہ تم نے قرآن کو طاق کے اندر رکھ دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے تعلیمات کیا ہیں. ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے قرآن کو لائیں یہ آپ کو خود ہی پتہ نہیں ہے. تو توہین قرآن تو تم خود. تو یہ توہین قرآن کرنا، یہ اس کو ہم محسوس ہی نہیں کر رہے. توہین رسالت کرنا، آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے یا قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو کون سی آیات ہیں؟ نہیں پتا ہوگا. وہ آیات ہی نہیں معلوم. نہیں پتا ہوگا. کیا ان کا علمی جواب ہے؟ علمی دفاع کر سکتے ہیں ان کا؟ جب پتہ ہی نہیں تو علمی دفاع کیسے کرو گے؟ ہاں بس یہی سوچتے ہیں ایسے کیسے کہہ دیا. سیرت کے تعلق سے پیغمبر کے اوپر تمہارے یہ الزامات لگ رہے ہیں تو اچھا تم بتاؤ کہ یہ صحیح سچائی کیا ہے؟ تو سچائی کس کو معلوم ہے جو بتائے؟ یہی نوجوانوں کا حال ہے. غصہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے، جواب ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. بالکل. غصہ آتا ہی انسان کو، مجھے معاف کیجیے گا، غصے کا آنا بھی ضروری ہے. غصے بھی کبھی کبھی اس لیے کہ غصہ نہ آئے، چونکہ انسان غیرت دار ہے اور غیرت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ غصہ اس کو آئے. لیکن وہ غصہ کے آدمی جواب نہ دے پا رہا ہو اور جواب نہیں دے رہے تو صاحب جو ہے آپ غصے میں آ گئے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ تو سب سے پہلے خود اس کو، اور کمزور ایمان والے لوگ چیلنجز ہیں، وہ بکنے والے آپ کو پیش نظر ہیں. سارے واقعات میں مخصوص نہیں کرنا چاہتا مگر آپ کے پیش نظر ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو ہم خود کھڑے ہو گئے کہ ہاں قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں، قرآن کو بدلنا چاہیے، قرآن بدلنا چاہیے، اسلام بدلنا چاہیے، سیرت رسول کے واقعات جو ہیں ان میں سے کچھ چھوڑ دو کچھ. یعنی ہم وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. جی بھائی خود کو بدلیے، اسلام کو بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بدلنے کی خود کو ضرورت ہے. تو یہ اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ جو چیلنجز ہیں، قوم کی غفلت، بے حسی. وہ ابھی ایک نان مسلم کا بیان آیا جو مسلمانوں کی ہمدردی میں گفتگو کر رہے تھے، اچھی تعلیمات سے اسلام کی متاثر ہو کر، مگر وہ جو بات کہہ رہے تھے بہت ہی قابل توجہ تھی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سے سوئے ہوئے لوگ ہیں. کہا ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ رات کو بازاروں کی رونق ان کے محلوں میں دیکھ لیجئے، گندگی کی ڈھیر ان کے یہاں دیکھ لیجئے. بالکل. بس ان کو جو ہے شام میں کوئی ولیمہ ملنا چاہیے کھانے کے لیے، ان کو جو ہے کوئی مشاعرہ ملنا چاہیے واہ واہ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے دن میں کوئی تفریح ملنی چاہیے، کوئی چائے کی دکان ملنی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے یہ پوری عالمی سیاست کے اوپر گفتگو کر سکیں. یہ بس یہ چیزیں ان کو ملیں اور ان کو لذت مل جائے زبان کی. باقی کیا اسلام پہ گزر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن دیکھیں گے. جمعے کے دن بس آپ ان کو مسلمان دیکھ لیجیے کہ بڑا مقدس لباس پہن کر، عطر لگا کر، وہ اچھی چیزیں ہیں. جمعے کے دن، جمعہ عید کا دن ہے، ہم جمعے کے دن، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، جمعے کے دن ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے، ہم خوشبو نہیں لگائیں گے، لیکن ہم صرف جمعے کے مسلمان تھوڑی ہیں. ہم تو 24 گھنٹے 24/7 اپنی پہلی سانس سے لے کر اس وقت سے لے کر اور آخری سانس تک میں اپنے ایمان کو سلامت لے کر مجھے جانا ہے، تب میری کامیابی ہوگی، تب ہم مسلمان ہیں، تب ہم مسلمان کہلائیں گے. اور یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ایک نان مسلم ہمیں کس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں. وہ ہمیں ڈسکرائب، ان کا بھی توہین کرنے کا مقصد نہیں تھا. ہمیں سوچنا ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ بے حس ہو چکے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو اپنے حق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس ان کو جو ہے لذت کام و دہن ملنا چاہیے، ہماری لذت جو ہے وہ مل جائے. باقی جو مسائل آ رہے ہیں پیش وہ آتے رہیں، جو چیلنجز ہیں اسلام کو وہ ہوتے رہیں. تو یہ صورتحال دیکھ کر اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ کتنے اچھے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں اور وہ ٹک ٹاک کے اوپر کتنی حیا سوز ویڈیوز بنا رہے ہیں. کہاں ہیں ان کے پیرنٹس؟ کہاں ہیں ان کے بزرگ؟ جی کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا،
کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، یا وہ اتنا بے حس ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ اب والدین وہ بات بزرگوں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اثر نہیں ہو رہا ہے. صاحب جہاں آپ نے والدین کی بات کی ہے وہیں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں کہ ہم میں نالج نہیں ہے اس لیے ہم جواب نہیں دے پاتے، وہیں اگر ایک ڈاکٹر ہے، اگر کوئی مرض کا علاج ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے تاکہ اسے نالج ہوتا ہے اس چیز کا. تو وہیں پیرنٹس کا آج کل کیا رویہ ہو گیا ہے اپنے بچے کی طرف کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں ساجد کے ایڈوکیشن کے معاملے میں، ڈگریز کے معاملے میں ہم نے اپنے بچوں کو بہت پش کیا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں بہت آگے جائیں زندگی میں، لیکن جہاں بات آتی ہے قرآن کی تعلیم کی، سیرت نبی کو پڑھنا، کوئی خطبے کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا، مدرسے میں جانا، اسلامک چیزوں پہ نالج ڈالنا، اسلامک چیزوں کو پڑھنا، تو ہم نے اسے ایک چوائس بنا دیا ہے تاکہ ہم کو لگتا ہے بچوں پہ بہت پریشر آ جائے گا. بچہ صبح سے اسکول جا رہا ہے، شام میں 6 بجے گھر آ رہا ہے، اب کہاں اسے مدرسے میں بھیجیں. تو یہ جو نظریہ یا یہ رویہ ہو گیا ہے پیرنٹس کا، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہمیں صرف غصہ آتا ہے لیکن ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا؟ اگر یہی بات ہے کہ بچے کو چوائس دینی چاہیے، اول تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ غلط اس لیے ہے کہ یہ بچے کے اوپر پریشر نہیں آ رہا، یہ پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف کیجیے گا، مینیج نہیں کر پا رہے، وہ خود نہیں چاہتے کہ یہ زیادہ دین سیکھ جائے گا تو کل کو یہ ہم سے آ کے یہ پوچھے گا، کیونکہ پھر یہ اس پیغمبر کے کیریکٹر سے ہمارے کیریکٹر کو ملائے گا تو یہ کہے گا کہ آپ کے اندر تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، آپ کیسے مسلمان ہیں، تو پھر ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ جی. چوائس بچے کی کس چیز میں آپ بچے کے اوپر چوائس چھوڑتے ہیں؟ کیا جو ہے وہ چاہتا ہے اگر 8 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس اس کو مل جائے تو دے دیں گے آپ اس کو؟ Exactly. وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو جو ہے ویکسینیٹ نہیں کرانا، میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس، انجیکشن لگائے گا، ویکسین دے گا، تو آپ مان لیں گے وہاں پہ اس کی بات؟ تو بچے کی چوائس کے بچہ یہ کہہ رہا ہے اگر کہ میرے اوپر پریشر بہت ہے اور میں اب جو ہے وہ مزید وقت نہیں نکال سکتا اس کے لیے، یہ بیکار کی بات ہے. اصل مسئلہ ہے اہمیت دینے کا کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. اگر آپ نے واقعاً اپنی زندگی میں دین کو ترجیح پر رکھا ہے اور دین کو اپنی پرائرٹیز میں شامل کیا ہے تو وقت ہر چیز کے لیے نکلے گا، اور نہیں نکلے گا تو پھر آپ اپنی نسل سے ہاتھ دھو بیٹھیے. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جتنے یہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے اللہ کی کتاب، یہ شکایت کرے گی. بالکل قرآن نے بتا دیا اس کو. یہ جو ایپس ہیں آپ کے موبائل کے اندر، جو قرآن کے ایپس موجود ہیں، یہ جو بنا رہے ہیں بیچارے محنت کر کے تاکہ آپ ہر جگہ ہر صورت میں پڑھ سکیں، یہ سب آپ کو کل میدان محشر میں کھڑے ہو کے یہ پوچھیں گے کہ ہم اس کے موبائل کے اندر موجود تھے اور اس نے نہ خود ہم سے کوئی استفادہ کیا اور نہ دوسرے تک پہنچایا. تو یہ چیلنجز اور ان باتوں کو ہمیں غور کرنا پڑے گا، پلٹنا پڑے گا، ورنہ تو آپ بس یہ سمجھیں کہ چلا جائے گا ہاتھ سے. جس طرح کے حالات کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ یہ سیریز میں بات کر رہے تھے، بہت اچھی اچھی باتیں الحمدللہ آپ نے پہنچائی ہیں، لوگوں تک پیغام دیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح کے حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کا فیوچر، دین اسلام کا فیوچر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا رسپانسبلٹی کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک ہے اسلام کا فیوچر اور ایک ہے مسلمان کا فیوچر. پہلے ان دونوں کو واضح کر لیں ہم. جی. اسلام دین کامل ہے اور اسلام کے لیے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اسلام ہر گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا. اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا. ہر دور کے اندر ایسے چیلنجز رہے، ہر دور کے اندر طاقتیں مٹانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو اسلام تو آپ کس حد تک دبا دیں گے؟ آج آپ دیکھیں جا کے جتنے ممالک میں بھی آپ جائیں گے، میں نے جتنا بھی اب تک دیکھا ہے، ہر جگہ الحمدللہ اسلام. اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی ویسٹ کی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں پناہ ہی مل رہی ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. تو آپ کہتے رہیے جو باتیں آپ کہیں گے، مگر بس فرق کیا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی اسلام کو پہچانا ہے وہ انہوں نے اپنی ریسرچ سے اور اپنی تحقیق سے پہچانا ہے. ہم اس میں کامیاب تو ہوئے ہیں کسی حد تک، لیکن ہم جو اسلام کی صحیح تصویر ہے وہ پہنچانے میں اور تبلیغ اسلام کا حق ادا کرنے میں، دعوتی پہلو جو ہے اسلام کا کہ اسلام کی طرف دعوت دو، بلاؤ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس حکم پہ عمل کرنے میں ہم بہت ناکام ہو رہے ہیں. اور یہاں پلٹنا، حالت کچھ ایسی ہے کہ جیسی بنی اسرائیل کی حالت تھی نا، کہ وہ کھڑے ہوئے تھے جناب موسیٰ کے ساتھ، نبی کا کلمہ، نبی کی آواز پر لبیک کہا تھا، کلمہ پڑھا تھا،
اور اللہ پہ ایمان بھی لے آئے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو مروا دیا. جی وہی صورتحال اس وقت ہماری ہے کہ کھڑے ہیں نبی کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, کلمہ ان کا پڑھ رہے ہیں, اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے دریا ہے, پیچھے یہ ہے, ادھر یہ چیلنجز ہیں, ادھر یہ مسئلے ہیں, ہم یہاں پیچھے رہ جائیں گے, ادھر پچھڑ جائیں گے. تو بس دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا چاہتے ہیں, دونوں کشتیوں کے سوار بننا چاہتے ہیں. تو یقیناً زندگی میں ایک توازن لے کے چلنا تو سب چیزوں کو ساتھ لے کر ہے, جی لیکن پرائرٹیز آپ کو طے کرنی. بالکل ٹھیک. وہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام تو انشاءاللہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہو کے رہے گا, اور یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر کے رہے گی. ہم اگر اس قافلے سے پچھڑ گئے تو ہماری ناکامی, ذلت اور رسوائی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ تم نہیں ہوں گے تو ہم دوسری قوم لے آئیں گے. جی. اور یوں بھی ہمارے بھروسے تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ ہوا ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تھا کہ یا موسیٰ اذهب انت وربک, موسیٰ آپ چلے جائیے لڑنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے دشواریوں کا, اپنے خدا کو بلا لیجیے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہوا, وہ قوم پیچھے چلی گئی. بالکل. اللہ کا پیغام تو پھر آگے بڑھ گیا, پیغام تو آگے بڑھ جائے. اور زندگی کا دستوری یہی ہے کہ جو ہے ہم نہیں ہیں تو کوئی اور ہے. ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ آگا آپ نے بیان کے ذریعے کئی چیزیں پہنچائی ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچی ہے. آگا بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے اس پروگرام کے ذریعے, سیریز کے ذریعے, چرچا ٹائم میں پہنچائی ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ بہترین طریقے سے عمل کر سکیں. اگر آپ اس پروگرام میں تشریف لائے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آپ سے جب بھی ملاقات ہم لوگ فیوچر میں کریں گے تو ضرور کچھ ایسے ٹاپک ہوں گے جو ہمارے سماج سے جڑے ہوں گے, جو ہم لوگوں سے جڑے ہوں گے, جو ہم سب کو اچھا بنائیں اور ہمارے سماج کو خوبصورت بنائیں, اس پر گفتگو کریں گے آپ سے. فی الحال یہ سیرت النبی میں آپ نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا اور بہترین طریقے سے جو ایک تصویر تھی اسے پیش کرنے کی آپ نے کوشش کی. بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. الحمدللہ, جزاکم اللہ. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں, لیکن ہم اسلام کو کتنا جانتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں, لیکن ہم سیرت نبی پر کتنا عمل کرتے ہیں, یا پھر میں یوں کہوں کہ ہم سیرت نبی کو کتنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب پر, ہمارے نبی پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے, لیکن ہم نے خود ان تعلیمات کو کتنا جانا ہے, کتنا پہچانا ہے, اور ہمارے اخلاق میں یہ کہاں نظر آتی ہے. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے, تاکہ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے تو ہم ایک بہتر انسان نہیں بن پائیں گے. اسی امید کے ساتھ کہ ہم تمام کوشش کریں گے سیرت نبی پر عمل کرنے کی, ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, پیغام انسانیت. شکریہ.